قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں طہارت کا ذریعہ تو اللہ رب العزت نے پانی کو ہی بنایا ہے، چنانچہ فرمان بھی یہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے طہارت حاصل کرنے کے لیے آسمانوں سے پانی اتارا ہے. پہلی ساری امتوں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی پانی ہمیشہ ہی طہارت کا ذریعہ رہا ہے، لیکن خاص طور پر اس امت کے لیے مٹی کو بھی طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. جعلت لنا تربتها طہوراً، کہ ہمارے لیے اس مٹی کو بھی طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ تیمم کا حکم آنے کا ایک واقعہ خاص طور پر سبب بنا تھا. اس واقعے کا بھی تذکرہ انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا. اس کو حکم تیمم کا شان نزول کہہ لیجئے. اس آیت کا شان نزول تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حکم آ چکا تھا. جب پہلی دفعہ حکم آیا ہے اس کا شان نزول یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو صبح کے وقت جب اٹھے اور وہاں سے پھر رخصت ہونا تھا تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا جو وہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مانگ کر لے کے آئی تھیں. وہ گم ہو گیا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا ہار یہاں کہیں گم ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس ہار کو تلاش کیا جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی ہوتا تھا کہ رات جہاں پڑ گئی وہاں قیام فرما لیا، اور صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ کچھ پانی مشکیزوں میں برتنوں میں موجود ہوتا تھا تو رات کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. صبح سحری میں جب اٹھتے تو پھر وہاں سے کوچ فرماتے، پھر جہاں کہیں پانی میسر آ جاتا وہاں پر رکتے اور وضو اور ضرورتوں سے فارغ ہو کے نماز ادا کرتے تو پھر آگے سفر طے کیا جاتا. چنانچہ اب جب صبح کو اٹھے وہاں سے کوچ کرنا تھا، پانی صحابہ کرام کے پاس موجود نہیں تھا، جو جمع تھا وہ استعمال ہو گیا، اور سارے کے سارے صحابہ کرام ہار کی تلاش میں لگ گئے، لیکن ہار کہیں نہ ملا. اور فجر کا وقت تیزی کے ساتھ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا اور صحابہ کرام نماز کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے جا کر چند صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا بھی بڑا مشکل ہے، اور ہم لوگ بھی اماں جان سے درخواست نہیں کر سکتے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ ہی کہیں کہ اب ہار کو جانے دیں اور یہاں سے سفر کرتے ہیں، نماز قضا ہونے کا خدشہ ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں تشریف لے گئے. اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا جو خیمے کی شکل کا بنا ہوتا تھا، اس میں خواتین بیٹھتی تھیں. تو اماں جان کا بھی ایسا ہی کجاوا تھا، اس میں اماں جان موجود تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر ادھر ہار کو دیکھ کر پھر وہیں تشریف لے گئے اور اماں جان کی گود میں سر رکھ کے آپ سو گئے. رات بھر پہلے کئی دنوں کی تھکاوٹ بھی تھی، اور پھر رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول بھی تھا.
اس لیے صبح کے وقت کچھ آرام فرمانے کی آپ کی عادت شریفہ تھی، تو اس کے مطابق آپ سو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو بڑے غصے میں تھے۔ اماں جان خود ہی اس کو بیان کرتی ہیں کہ مجھے اشاروں ہی اشاروں میں ڈانٹا، اور سخت ڈانٹا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی وجہ سے کتنے سارے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اماں جان کہتی ہیں کہ میرے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گونسے بھی مارے، اور اتنے زور سے مارے کہ میری تو ہڈی ہی ٹوٹنے لگی تھی اور میری تو جان ہی نکلنے کو ہو رہی تھی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ کی نیند کی وجہ سے اتنی شدید تکلیف برداشت کر رہی تھی لیکن ہل نہیں رہی تھی۔ اور یہ اس گھرانے کی ہمیشہ ہی عادت رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غار کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو سانپ کے بار بار ڈسنے کے باوجود آپ ہل نہیں رہے تھے تاکہ کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو، تو تکلیف برداشت فرماتے رہے۔ اور یہاں پر آپ ہی کی بیٹی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی نیند پر قربان ہو رہی ہیں کہ کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو، اور تکلیف برداشت فرما رہی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ تو اماں جان کہتی ہیں کہ جس وقت یہ حکم صحابہ کرام کو بتایا گیا تو صحابہ کرام سبھی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بڑی سہولت ہو گئی ہے، وگرنہ پانی کی تلاش میں اچھی خاصی مشقت ہو جایا کرتی تھی۔ اور بعد باہر سے ایک صحابی گویا کہ نعروں کے انداز میں اونچی اونچی آواز سے یہ بات کہنے لگے۔ انصاری صحابی تھے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونچی اونچی کہہ رہے تھے کہ اے آل ابو بکر، اے ابو بکر کے گھر کے لوگوں، یہ تمہاری کوئی پہلی عنایت نہیں ہے اس امت پر، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے گھرانے کی بہت ساری عنایات دیکھ چکے ہیں۔ یہ حکم کا سبب بنیادی طور پر چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی تھیں، اس لیے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خیمے کے باہر سے اونچی اونچی یہ آواز لگا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے تیمم کیا اور نماز ادا کی، تو اس کے بعد سے پھر پوری امت کے لیے قیامت تک یہ سہولت ہو گئی۔ تو گویا کہ پوری امت پر یہ احسان ہے، اور اس طرح کے احسانات بے شمار ہیں اس امت پر، اس گھرانے کے، تو اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال تیمم کا حکم مل گیا، اور تیمم بھی وضو کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے وضو ہم نے کیا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کو وضو توڑنے والی چیزیں کہتے ہیں، وہ 8 ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ایک چیز اضافی ہے جس سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے۔ تو جیسے ہی پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہوگی تو تیمم ختم ہو جائے گا اور حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئے گا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اصل تو پانی سے ہی طہارت حاصل کرنا ہے، اور جب اصل آ جاتا ہے تو پھر نائب خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے الگ سے کسی تک و دو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہوگی تو تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو اور اسی طرح کچھ عبادات ایسی ہیں کہ پانی کے استعمال پر قدرت کے باوجود بھی تیمم آدمی کر سکتا ہے۔ اس سہولت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آدمی کے ہاتھ سے نکل جائیں تو ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر جنازہ ہے، نماز جنازہ کے لیے گئے تو عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، جو جنازے کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ولی کے لیے یہ حکم نہیں ہے
اس لیے کہ ولی اگر رہ جائے جنازے سے، عام لوگ جنازہ پڑھ لیں تو ولی کو اعادے کا حق ہوتا ہے، وہ جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عام لوگ جنازہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جنازہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، پھر کوئی اور صورت جنازہ پڑھنے کی موجود نہیں ہے۔ تو ایسی عبادات کو کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو جائیں تو ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ تو آدمی ایسے موقع پر پہنچا کہ اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو نماز نکل جائے گی، جنازے کی نماز نکل جائے گی، تو وہ جلدی سے ایک لمحے میں تیمم کرے اور جنازے میں شریک ہو جائے۔ اس کے لیے پانی بھی موجود ہے، وہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، نلکا لگا ہوا ہے، لیکن رش ہے اور جنازہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگ گیا تو جنازہ نکل جائے گا، تو تیمم کر کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز ہے، اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر عید کی نماز نکل گئی تو اب اس کے متبادل کے طور پر کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا، تو اس لیے اگر نکل گئی سو نکل گئی۔ تو آدمی ایسے وقت میں پہنچا کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں وضو کرنے لگ گیا تو عید کی نماز نکل جائے گی، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ تیمم کرے اور جلدی سے نماز میں شریک ہو جائے۔ باقی جمعہ ہے، اس کا بدل موجود ہے، اگر جمعہ رہ گیا تو ظہر کی نماز پڑھ لے، اور اگر عام جو 5 نمازیں فرض ہیں ان کا بھی بدل موجود ہے، اگر ادا نہیں پڑھ سکا تو قضا پڑھ لے۔ اس لیے وہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے، اگر پانی موجود ہے تو وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہوگی، چاہے قضا ہو جائے چاہے جمعہ نکل جائے، وہاں تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ان عبادات میں اجازت ہے جن کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اور وہ عید کی نماز اور جنازے کی نماز ہے۔ تو اس سہولت کو بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اگر ایسا موقع آئے تو آدمی جلدی سے تیمم کر کے عید کی نماز میں اور جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔